وقت سوشل میڈیا اور میڈیا میں اس کو بڑا نیگیٹیولی ہائی لائٹ کرنے کی پوری کوشش کی گئی. ابھی تحقیقات اس کی جاری ہیں. اس پہ حکومت اپنے اینڈ پہ اور اس کے ساتھ قانون کے جو ادارے ہیں وہ اپنے طور پہ ہم لگے ہوئے ہیں. تو جو ہی اس کی جو حقیقت ہے وہ جب سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم آپ دوستوں کو پھر سے تکلیف دیں گے یا ایک اور پریس کانفرنس کے ذریعے ہم جو اصل حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے انشاءاللہ ہم رکھنے کی پوری کوشش کریں گے. تو جس طریقے سے اس وقت کچھ ملک دشمن عناصر اس کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کر کے اصل پاکستان کا جو چہرہ ہے یا جو یہاں پہ ایک عورت کا جو مقام ہے اس کو مسخ کر کے پیش کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے تو میں اس کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں. اور اس پہ فردر فیض اللہ فراق صاحب ہیں, یہ آپ کو ڈیٹیل میں اس کیس کے حوالے سے انفارم کریں گے. فراق صاحب آپ ذرا اس کے حوالے سے ڈیٹیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیا کے تمام دوستوں کا, نیشنل میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, آپ لوگوں نے ٹائم دیا یہاں پہ آئے, آپ سب کا بہت شکریہ کے ساتھ الفاظ ادا کرتے ہوئے آج ہم اس اہم ایشو پہ, کیونکہ فلک نور گلگت بلتستان کی بیٹی ہے, یہ کسی انٹرنیشنل پیڈ بیٹھا ہوا کسی آدمی کی تو ہے نہیں, اس کے گلگت بلتستان سے تعلق ہی نہیں ہے. جس نے گلگت بلتستان کے ایشو کو جس طرح غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. یہ میری بہن ہے, یہ میری بیٹی ہے. کیونکہ ماں بیٹی کا مسئلہ جو ہے بڑا سینسٹیو ہوتا ہے, اس لیے معاملہ یہ تھا کہ شروع سے ہم نے اس کے اوپر بیان بازی کے بجائے ہم نے محتاط طریقے سے اس کیس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی. جب یہ فلک نور کا واقعہ سامنے آیا تو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب نے آئی جی سے رپورٹ طلب کی اور سیریز قسم کے ڈائریکشنز دیے کہ یہ معاملہ کیا ہے, اس کی تہ تک جا کے باقاعدہ تحقیقات کے بعد اس ایشو کو سامنے لایا جائے. چونکہ انسپکٹر جنرل آف پولیس نے اس واقعے پر ایک ٹیم تشکیل دی, چونکہ 21 جنوری کو یہ رپورٹ اس کے والد صاحب سخی احمد جان نے جو درج کرا ہوا اپنی بیٹی کے حوالے سے, اور اس نے الزام لگایا کہ میری بیٹی کو اغوا کیا گیا, اور اس کی رپورٹ کے مطابق ایف آئی آر لانچ کی گئی دیور تھانے کے اندر کہ لڑکی اغوا کی گئی ہے. اور اس وقت جو پرچہ ہے وہاں پہ تھانے میں وہ اغوا کا پرچہ ہے, اور پولیس کی ٹیم تشکیل دی گئی. اس ٹیم نے نہ صرف ادھر اس علاقے میں چھاپے مارے 5 گھروں پہ, اس کے بعد وہ ٹیم اگی تک آئی, منسرہ تک آئی, ابتباد تک آئی, جس میں دیور کا ایس ایچ او اس کو لیڈ کر رہا تھا. انہوں نے بہت کوشش کے باوجود ان کو بازیاب نہ کرا سکے, وہ نہ مل سکے. اس کے بعد وہ جو پولیس کی ٹیم تھی وہ واپس گلگت بلتستان چلی گئی. لیکن اس کے بعد ان کو یہ اطلاع ملی کہ چونکہ یہ لوگ مانسرہ میں موجود ہیں, انہوں نے 18 مارچ کو دوبارہ دیور تھانہ کے ایس ایچ او ہے اس کی سربراہی میں ایک چھاپے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی, اور وہ ٹیم دوبارہ مانسرہ کی طرف رخت سفر ہوئی. اور جب وہ مانسرہ میں آ کے دوبارہ ان گھروں پہ چھاپے مارنے کے لیے پوری تیاری کر کے بیٹھے تھے, اس وقت ایک ویڈیو پیغام آتا ہے سوشل میڈیا پہ جو کہ فلک نور کا پیغام ہے. اس کے اندر فلک نور یہ کہتی ہے کہ میری عمر جو ہے میری 16 سال ہے, میں اپنی پسند کی شادی کر چکی ہے, میرا والد صاحب سوشل میڈیا میں جا کے جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. اس پیغام پر ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پیغام ٹھیک ہے, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ اغوا ہوئی ہے, یا ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ اغوا نہیں ہوئی ہے. چونکہ اس وقت سارا مرحلہ تفتیش اور تحقیق کے اوپر ہے, تو اس ویڈیو پیغام کے بعد جس طرح گلگت بلتستان کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. کیونکہ گلگت بلتستان کی حکومت وہاں کی لوگوں کی جان مال کے تحفظ کے ذمہ دار ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی 17 لوگوں کا ذمہ دار وہاں کی اس وقت کی موجود گورنمنٹ ہے. فلک نور کے ذمہ دار ہم ہیں, اور وہ بچی جو جہاں پہ وہاں پہ جس کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی, اس کے حوالے سے بھی وہاں کے ہر فرد کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. تو ریاست پوری ذمہ داری کے ساتھ فلک نور کے معاملے کو پوری تفتیش کے ساتھ دیکھ رہی ہے کہ آیا یہ واقعے میں اغوا کا معاملہ ہے یا کوئی پسند کی شادی ہے. اس کے بعد فلک نور کو جس آدمی نے اغوا کر کے لے کے گیا ہے وہ کوئی دوسرے صوبے کا آدمی نہیں ہے, وہ گلگت بلتستان کے اندر رہتا ہے. آج ایک انڈین پیڈ ایجنٹ سجاد راجہ باہر بیٹھ کے وہ بات کرتا ہے کہ اس کو مانسرہ لے کے گئے, اس کو پاکستان لے کے گئے. تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں گلگت بلتستان بھی پاکستان ہے, مانسرہ بھی پاکستان ہے, لیکن جس لڑکے کے ساتھ وہ لڑکی چلی گئی ہے وہ گلگت بلتستان کا شہری ہے, وہ ہمسائے میں رہتے تھے, دونوں سلطان آباد کی ہیں, اور اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, 16-17 سال کا لڑکا ہے, 15-16 سال کی لڑکی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس معاملے کو پوری تفتیش کے ساتھ دیکھا جاتا. اب اس لڑکے نے پشاور ہائی کورٹ کی جو ابتباد بینچ تھا اس سے اس نے باقاعدہ قبل از وقت ضمانت دی 6 اپریل تک,
اور اس کے بعد وہ حولیہ کے جو جوڈیشل اس کے پاس SHO کے پاس پیش ہوئے اور 164 کا بیان وہاں پہ انہوں نے دیا. اب اس کے بعد صورتحال گمبھیر ہو گئی. اب معاملہ عدالت کا تھا، چونکہ قبل ضمانت کے بعد GB پولیس اور KPK پولیس بھی ان کو کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود پولیس کوشش کر رہے اور پولیس کو گلگت بلتستان عدالت میں طلب کیا گیا، اور گلگت بلتستان کا جو SSP گلگت ہے اس کو ڈائریکٹیوز دی گئے کہ 2 اپریل تک بچی کو عدالت میں پیش کریں. اور جو پشاور کا ہائی کورٹ کا جو ابٹاباد کا بینچ ہے اس نے بھی یہ کہا کہ 6 اپریل تک ان کی ضمانت ہے، اس کے بعد آپ گلگت بلتستان کی عدالتوں سے رجوع کریں، کیونکہ یہ معاملہ عدالت کا تھا، اب عدالت میں ہے. اور گلگت بلتستان کی پولیس اس وقت اس بچی کو عدالت میں پیش کرنے کا ذمہ دار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح عدالت کے ڈائریکٹیوز ہیں ان ڈائریکٹیوز کے اوپر پورا عمل کرتے ہوئے اس بچی کو عدالت میں پیش کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. اگر اس میں ناکامی ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پولیس کی بات کنٹمپٹ آف کورٹ کا پروسیڈنگ ہو جائے گی عدالت کی طرف سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کے سامنے روبرو پیش کرنے کے بعد گلگت کی عدالت میں اس کے والد کے سامنے، اس کے پسماندگان کے جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے سامنے پیش کرنے کے بعد محترم عدالت اور ججز کا، آنریبل ججز کا جو فیصلہ ہوگا جس طرح بھی ہوگا اس معاملے کو دیکھا جائے. یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ ابٹاباد کے اندر، ہزارہ کے اندر اس کے ایک گائنیکالوجسٹ سے اس کی میڈیکل رپورٹ جمع کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کا ایک نکاح نامہ بھی اس عدالتوں میں جمع کیا گیا ہے. اب ہم خود بھی ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت کی عدالت میں پیش کرنے کے بعد اس میں وہ ساری رپورٹیں بھی وہاں پہ جمع ہوں گی، اس کا والد بھی ہوگا، اس کے بعد جو بھی ہو جائے گا. فلک نور ہماری بچی ہے اور اس کا تحفظ جان و مال کی ذمہ داری گلگت بلتستان حکومت اپنا سمجھتی ہے. اور جن لوگوں نے اس کی آڑ میں اپنی تشہیر کرنے کی کوشش کی ہے اور جن لوگوں نے اس کی آڑ میں گلگت بلتستان کے اندر سیکٹیرین فالٹ لائن سے کھیلنے کی کوشش کی ہے اور جن لوگوں نے گلگت بلتستان کے خوبصورت ڈائیورسٹی کو اس کو ڈیزاسٹر میں بدلنے کی کوشش کی ہے، ہم نہ صرف ان کی مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان کے دشمن ہیں. ایک سجاد راجہ کو کس نے اجازت دیا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے کیسے طبقے کو جو پرامن بھی ہیں، جو ہمارا کیپٹل ہے ایجوکیشن کا، سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ وہ رکھتا ہے، اس خطے کے لیے سب سے زیادہ پروگرس ان کا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ان کو اقلیت کہتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے گلگت بلتستان کی فضا بھی خراب ہو سکتی ہے، اور وہ لوگ جن کا تو کاروبار چل رہا ہے، جو تو فورمز میں بیٹھ کے اس طرح کی ویڈیوز کے ذریعے اپنی کمائی کرتے ہیں، لیکن ہم ذمہ داری کے ساتھ اس خطے کو اور اس پاکستان کو جو ڈائیورسٹی ہے اس کو اپرچونٹی میں بدلنا چاہتے ہیں. ہم مذمت کرتے ہیں ایسے کرداروں کے جو اس کیس کو لے کے آگے کہیں فرقوارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی ملک دشمن ایجنڈے پہ آ کے لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آج آپ میڈیا کے دوستوں کے سامنے ہماری ایک ذمہ داری تھی. آخر میں یہ کہوں گا کہ فلک نور جس طرح سخی جان کی بچی ہے اس طرح ہماری بچی ہماری بہن ہے. اس کا پردہ، اس کی عزت، اس کا نافذ ہمارے لیے اتنا عزیز ہے جتنا اس کے والدین کے لیے. اور آج ہم پورے سخی احمد جان کو پیغام دینا چاہتے ہیں، پوری حکومت آپ کے ساتھ ہے، اور اس معاملے کی اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اغوا کا کیس ہے یا پسند کی شادی ہے، چونکہ یہ فائنل گلگت کی کورٹ میں ہو کے آنا ہے. اور میں آخر میں یہ کہوں گا آپ دوستوں سے کہ بہت جلد اس کی تحقیقات ہو کے سارا معاملہ منظرعام پر آئے گا اور اس کیس کا بہت جلد ڈراپ سین ہوگا. صاحب آپ نے ابھی کہا سیکورٹی پہ کہ بات کریں. بہت جلد جو ہے اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے لائی جائے گی. اصل حقیقت تو پتہ نہیں آپ کب لائیں گے، حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کی وساطت سے اتنا کہوں، یہ جو سوشل میڈیا میں اس وقت کچھ نام نہاد جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ایجنٹس بنے ہوئے ہیں یا خواتین کے حقوق کے تحفظ کی جو بات کرتے ہیں انٹرنیشنلی، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. ایک عورت کی عزت اور اس کی تکریم جو اسلام کے اندر ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے، میں نے جو بات کی میں اب بھی یہی کہوں گا کہ یہ اغوا ہے یا یہ پسند کی شادی ہے. کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ آف گلگت بلتستان نے جب ان کو ڈیمانڈ کیا ہے کہ پیش کرنے کا، تو وہ جب جیسے فیض اللہ فراق صاحب نے کہا 6 تاریخ تک پشاور ہائی کورٹ کی جو ابٹاباد بینچ ہے وہاں سے ان کی بیل ہے، جب یہ کورٹ میں پیش ہوں گے گلگت میں، اور جب لڑکی کا بیان وہاں پہ سامنے آئے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس حوالے سے ماں بہن بیٹی ہر کسی کی ہے. جس طریقے سے اس بچی کی ہماری یہ بیٹی ہے فلک نور، اس کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کی گئی. چند جیسے فیض اللہ فراق صاحب کہہ رہے ہیں کہ باہر کے جو ایجنٹس جن کو باہر سے سپورٹ ہوتی ہے
تو ایسے لوگوں کی ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور اسلام کے اندر ایک عورت ذات کی جو تکریم اور عزت ہے وہ پھر اسلام سے زیادہ شاید عورت کا مقام کسی اور مذہب میں ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کو ان شارٹ آپ یہ سمجھیں، انشاءاللہ بہت جلد جب یہ لڑکی عدالت میں پیش ہوگی جی بی کی، تو خود سامنے کھل کے آئے گی، یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ شاید اس سے زیادہ آپ کا سوال سر اس پہ سب سے پہلی چیز جی جو مجھے بہت زیادہ تعجب ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ گلگت، سکردو، ہنزا، کل لاہور، کراچی، اس بچی کے لیے اتنے پروٹیسٹ پاکستان کے اندر ہو گئے، آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی ایک فرصت نہیں ملی کہ اتنے پروٹیسٹ اور اتنی کمیونٹی اس کے لیے ان شہروں میں آئی تھی، ان کا آپ جواب دے سکے؟ اور ایک جو غدار ہے جو باہر، جس کو ہم سب نے کنڈم کیا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو کنڈم کر رہے ہیں، اب اس کے لیے آپ لوگ یہاں آ کے احتجاج پہ آئے۔ سب سے پہلے تو آپ جو اتنی ہماری جی بی کی کمیونٹی پورے ان شہروں میں باہر آئی، اس کے لیے آتے تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ یہ جی بھی دیکھیں دوسرا جی پہلے آپ نے سوال کے جواب لینا۔ دیکھیں ہم گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کا اپنا طریقہ کار ہے، احتجاج کرنا بالکل ہمارے لوگوں کا حق ہے۔ جیسے فیض اللہ فراق صاحب نے کہا کہ فوری طور پہ وہاں سے پولیس ڈپلائمنٹ ہوئی، مانسرا ہوگی تک اپروچ کی گئی، وہاں آ کے وہاں جب پولیس چھاپے مارے تھی اس دوران ان کا کوئی نکاح نامہ اور ان کا کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی، ویڈیو وائرل ہو گئی، ان کی لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ میں تو 17 سال کی ہوں۔ تو اس کے بعد آپ کو قانون آئین اجازت نہیں دیتا کہ آپ جا کے زبردستی کسی کے گھر میں گھسیں اور آپ اس کو نیگیٹو اس پہ لے کے جائیں اور اس کو گرفتار کریں۔ کچھ تو چیزیں ہیں جو آئینی اور قانونی تقاضے کو گورنمنٹ اپنے ان پہ دیکھ رہی ہے۔ باقی لوگوں نے احتجاج کیا ہے یہاں پہ یا گلگت میں بھی، اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے جینورلی تو ٹھیک ہے۔ ہاں ایک تو ہوتا ہے اس کو پروپیگنڈا کر کے اس کو ہائی لائٹ کرنا، اس کی ہم پھر بھی مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں سر پروپیگنڈا آپ وہ جی اس میں سر ٹھیک ہے چلے آپ کے بعد پک کیا ہے آپ لوگوں نے 3 بار اس چیز کو بیچ میں بحث میں لایا کہ اس کی عمر ابھی تک کے آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں آپ کے پاس نادرا ہے، شناختی کارڈ ہے، جتنے شواہد ہیں اس کے حساب سے اس کی عمر جو ہے مشکل سے 13 سال بنتی ہے۔ اب 13 سال کو آپ دوبارہ 3 بار آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ پسند کی شادی ہے۔ مجھے تو بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ 13 نہیں، ہم نے اپنے طور پہ نہیں کہا، وہ بچی کا ویڈیو پیغام ہم نے کوٹ کیا ہے اس کے مطابق کا۔ اب وہ بوگس ہے تو وہ معاملہ دیکھا جائے آپ حیران بالکل بھی نہ ہو جائیں، اس نے بھی کسی میڈیکل ڈاکٹر کے ذریعے اس نے جو ڈاکومنٹ شو چلیں وہ جب جالی نکلے گی یار یہ پرسپشن ہے نا، جعلی ہے یا جو بھی ہے، کورٹ کے سامنے ہوگی۔ جی میں بالکل آپ کو جانتا ہوں بھائی۔ سوال یہ ہے کہ پہلے تو تاخیر کی گئی چھاپے مارنے میں، ان کو موقع دیا گیا کہ وہ اس دوران یہ نکاح جو ہے اور جیری جو میڈیکل سرٹیفکیٹ عمر کا وہ بنا سکیں اور جیری ڈاکٹر سے وہ سرٹیفکیٹ بنا سکیں، یہ ایک ان کو موقع دیا گیا۔ اس کے بعد آپ جو لڑکی کے والدین ہیں، اغوا شدہ لڑکی کے جو والدین ہیں، ان کے موقف کی تائید نہیں کر رہے، اس کی سپورٹ نہیں کر رہے، بلکہ آپ اغوا کاروں کی طرف سے جو موقف آ رہا ہے گورنمنٹ کا، کہ تقریباً آپ اس کی تائید میں آپ کا موقف جا رہا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اس اغوا شدہ لڑکی کے حوالے سے جو اس کی ہمدردی میں ویڈیوز آتی ہیں آپ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے، آپ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے، اس کے ساتھ اس کو آپ تصدیق نہیں کر رہے۔ لیکن جو اغوا کاروں کی حق میں جو بیان اس لڑکی کا آیا ہے وہ سچا یا جھوٹا ہے، آپ اس کی تائید بھی کر رہے ہیں، آپ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اور آپ کے اس موقف کو اور آپ اس کے رویہ کو دیکھ کے اگر کچھ لوگ گلگت بلتستان کی حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ کہ کیا آپ کو واقعی اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں بھائی، اس طرح کوئی بھی لڑکی اگر یہاں گھر سے نکل کے جاتی ہے تو وہ کبھی کسی کو بتا کے یا پولیس کو انفارم کر کے نہیں جاتی۔ آپ کا سوال بالکل نیگیٹو ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ڈے فرسٹ سے پولیس اس کے پیچھے بالکل بھی سیریس اس پہ لگی ہوئی تھی۔ پولیس نے ایون مانسرے تک چھاپے بھی لگائے۔ لڑکی کا جب ویڈیو سامنے آیا، مجھے بتائیں آپ جب کسی لڑکی کا ویڈیو سامنے آتا ہے اس کے بعد آپ کے پیچھے بچتا کیا آپ کا؟ اب تو وہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جب گلگت کے کورٹ میں آ جائے گی، لڑکی وہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بچی ہے، ادھر بیٹھ کے چلے ہم اس کو مانتے ہیں مانسرا میں اس کو ٹارچر کر کے بیان جلایا گیا ہے، جو 164 کا بیان۔ جب گلگت کی عدالت میں لڑکی آ کے پھر سے جو بیان دے گا ہم اس کو اون کریں گے، اور اس سے پہلے 6 تاریخ تک تو ہائی کورٹ پشاور کی طرف سے بیل پہ ہے وہ۔ بھائی جان آپ کا جو بات ہے نا پروٹیسٹ کا، وہ آپ کے بعد ٹھیک سوال میں پک کیا ہے۔ نہیں بھائی جان اس پہ میری پلیز ایک بات سن لیں،
اس کا ایک ویڈیو پیغام ہے لڑکی کا، اس کے اندر وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کر چکی ہے. میں نہیں کہتا کہ اس نے پسند کی شادی کی یا نکاح ہوا، مجھے نہیں کنفرم ہے، وہ لڑکی کہتی ہے. اور والد کہتا ہے کہ بچی اغوا ہوئی ہے. ایک والد کا موقف ہے، ایک لڑکی کا موقف ہے. حکومت نے بیچ میں کردار ادا کرنا ہے، ان کو عدالت میں پیش کرنا ہے. تسلیم کر لیا کہ وہ ویڈیو بیان اسی کا ہے، ویڈیو ویڈیو اس لڑکی کا ہے، بالکل اسی اس کا آپ ہے. نے تسلیم کیا ہے سر اس کو؟ ویڈیو تو اس لڑکی کا بیان ہے نا، وہ جو سامنے آگے بول رہی ہے. یار میں اس کو کوئی تسلیم تسلیم اس نے دیا ہے، یہ بھی تسلیم کیا نہیں نہیں، یہ ہمیں نہیں پتا، یہ اس وقت یہ نہیں پتا. نہیں، کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں نا، سوال کا جواب لے لو آپ. اور دوسرا پروٹیسٹ کی بات ہے، جہاں پہ پروٹیسٹ اگر جینون اس بچی کے حق میں کیا تو میں بھی پروٹیسٹر ہوں، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر کسی کے انٹینشن ہیں غلط تو وہ تو پروٹیسٹر نہیں. ابرار صاحب، شمس صاحب اور فراق صاحب، آپ نے بڑی محبت بھری داستان سنائی ہے. جی یقیناً ایک ماضی میں ہم نے دیکھا کراچی میں سیم ایسا ہی کیس تھا، دعا زہرہ ہوا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ بھی آپ کو پتا ہے. اور جس طرح ممتاز بھائی نے بات کی، ایک بے فام، شاید مجھے یہ نہیں پتا کنفرم کہ وہ سچا ہے جھوٹا ہے، اس کے اوپر تقریباً 13 سال اس بچی کی ایج ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر کہ 13 سال کی بچی نکاح کر سکتی ہے؟ اور گلگت بلتستان میں آپ کے قوانین کیا ہیں؟ جس طرح کے پی میں 16 سال ہے، سندھ میں 18 سال ہے، جی بی میں کیا اس طرح کے کوئی قوانین موجود ہیں کہ 16 سال یا 18 سال؟ یہاں پہ 3 چیزیں ہیں، آپ نے 3 چیزیں پوچھی. پہلی بات یہ ہے کہ بچی کا اپنا موقف ہے کہ میں نے نکاح کیا. میں نہیں کہتا اس نے نکاح کیا، اس نے جو بیان دیا ہے وہ بچی کا بیان ہے. لیکن میں یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ اس سے جبرن دلوایا گیا یا خود دیا، یہ مجھے نہیں پتا ہے. تیسری بات، جہاں تک شادی کی قوانین کی بات کر رہے ہیں، ان دونوں کا شناختی کارڈ نہیں ہے، بچی کا بھی نہیں ہے، اس بچے کا بھی نہیں ہے جس کے ساتھ وہ گئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قانونی اگر آپ دیکھا جائے تو قانون کے مطابق کیا ہے وہ قانون دان آپ کو بتا سکتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں، آپ حکومت میں ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ رواجن شرن اس لڑکی نے گلگت کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور اس کو پیش کیا جائے گا. اگر اس کی کل اپنے والد کے سامنے بھی یہ بیان دیتی کہ میں اس کے ساتھ خوشی میں چلی گئی تھی، تو پھر آپ کے پاس میرے پاس کیا بچتا ہے؟ یار بے فام چھوڑ دیں. وہ بچی کہتی ہے کہ میں اس لڑکے کے 16 سال سے کم عمر یار شادی یہ نہیں کر سکتی. فراق صاحب مجھے نہیں لگتا یہ ہم کسی یار پلیز آپ کو ایسا نہیں جا سکتی ہے تو کہیں جہاں رکھنا اس کو رکھیں گے، لیکن اس وقت ہمارے چہرے نہیں لٹک جائیں گے اس وقت. فراق صاحب یار کوئی سینسیبل کوسچن کرے. وہ عدالت میں بچی پیش ہوگی، وہ سوال کریں نا، سوال آپ لڑتے کیوں ہیں؟ سوال کریں نا بھائی. جی 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 جی. میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرا سوال آرام یہ سے ہے کہ انسیڈنٹ تو ہو گیا، جی جی اس کے بعد شاید میرے خیال میں یہ پہلا واقعہ ہوا ہوگا، اور جو اس علاقے کی روایت ہے اس سے ایکشن ہے، بچی کی عمر بھی کم ہے. جی جی ابھی بچی نے وہاں جا کے اسٹیٹمنٹ دیا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کے والدین وہاں پہ رہ رہے ہیں نا، تو کہیں سے انیشیل انویسٹیگیشن تو ہوئی ہوگی کہ اس لڑکے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا یا کوئی اس میں ہوا کار معاملے سے کوئی تجربہ ہوا. جی یہ تو دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو میڈیا میں یہ باتیں اسمبلی کے اندر بھی اٹھائی گئی تھی. ماں بہن بیٹی ہر کسی کی ہے. ہم چاہیں گے کہ اس کو بالکل شارٹ گلگت کی عدالت میں جب ہماری وہ بیٹی بچی پیش ہوگی، وہ جج صاحب کے سامنے آیا یہ کہے گی کہ مجھ سے یہ سارا بیان یا مجھے اغوا کیا گیا، مجھ سے یہ بیان دلوایا گیا، تو 1.5 سال ختم. اگر وہ کہتی ہے وہاں پہ کہ میں خود سے اس بندے کے ساتھ خوشی کے ساتھ میں نے نکاح بھی پڑھا، میں چلی گئی ہوں، وہ دودھ کا پھر دودھ جج پانی کا کا فیصلہ پانی ہے جو ہو بھی جائے گا. کہتا ہے میرے حوالے اس سے کو اور کوئی حکومت question implement ہے تو کرے گی بتا اس دیں. کو. اس کو مزید شاید ٹیسٹ لیس کیوں کرتے اس چیز. جی یہ بتائیں کہ ملکی قانون کے مطابق 16 سال یا 18 سال یہ جج نے بتانا ہے یار. سر یہ بتائیں کہ اگر بچی نے بیان دے دیا کہ میں نے مرضی سے شادی کی ہے، جی. تو آپ اس قانون کو کس حیثیت سے دیکھیں گے؟ اس وقت کسی مولانا صاحب کو سامنے رکھیں گے. میں نہیں یار، وہ جج عدالت کے سامنے جج کا فیصلہ ہوگا، اس کو حکومت امپلیمنٹ کرے گی. جج جو بھی فیصلہ کرے. 13 سال اور 16 سال جو ہے نا وہ جج صاحب فیصلہ کریں گے اپنے آئین قانون کے مطابق. یہ بتائیں کہ وہاں پہ آپ نے ابھی جو بات کی اس میں یہ بات کی ہے کہ اس معاملے کو لے کے کچھ عناصر جو ہے سازش بھی کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. ہاں کوشچن ہے بھائی اس کا. آپ کیا ہو گیا بھائی جان؟ آپ کو آپ کون ہے؟ ہاں کوشچن کریں، کوشچن کریں. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اس کو لے کے کچھ لوگ عناصر جو ہے وہ سازش بھی کر رہے ہیں اور اس کو بڑھاوا بھی دے رہے ہیں. ابھی تک انویسٹیگیشن جو آپ کی جا رہی ہے وہ آپ نے کیا ان عناصر کے حوالے سے بھی کوئی تحقیقات کی ہے کہ وہ کون سے عناصر تھے جو کہ اس معاملے میں بیچ میں پیچھے رہ کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ تو سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں نا، وہ تو کھلم کھلا آ کے سامنے اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں.
वो तो सबके सामने है, जिस तरह एक बंदे का नाम अभी हाँ ले उनके लिया उनके था। पर काम हो रहा है, तफ्तीश हो रही है आगे उनका, सवाल बकायदा जो उसको आपने डिगिंग करके किया देखा है, जा रहा है इस कि हवाले कौन से ताने उन्होंने वाने कहाँ पहले पे है, कौन इल्जाम बंद, भी इस पे लगाए बकायदा हैं काम कि कर जो रहा है। पुलिस के एहलकार हैं या अफसरान हैं वो इस मामले पर प्रेशराइज कर रहे हैं उनके वालिदैन को कि आप अपना बयान बदलें, ये करें वो करें, इसमें क्या कितनी ये हकीकत हकीकत डॉक्टर नहीं, साहब, दूसरा ये इसमें कोई हकीकत नहीं झूठ है, है। बिल्कुल भी झूठ है जी। आपका गिलगित बल्तिस्तान का जो कानून है शादी के हवाले से वो क्या कहता है, 18 साल है या 16 साल है या 15 साल है, आपका कानून क्या कहता है? उधर अलग कानून नहीं है, ये पाकिस्तान वाला कानून चलता है, जो यहाँ पे है वो वहाँ पे है। आप बच्ची अदालत में पेश होगी, अगर उसकी उम्र कम साबित हुई तो ये फैसला जज ने करना है, उसको सूबाई हुकूमत ने इम्प्लीमेंट करना है बस। हाँ इस पे बात करें। बिशाम में तो चीनियों की आपके पास के फिगर्स क्या है, हुकूमत के पास कितने अच्छा। चीनी गिलगित बल्तिस्तान में उनकी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए हुकूमत क्या है? देखें, इस तरह मुझे तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी वैलिड लगी कि आप जो असल इशू है, देखें वो भी बहुत अहम इम्पॉर्टेंट इशू था, जो फलकनूर हमारी बेटी है उसको आपने कुछ ज़्यादा ही खींचा। वो तो शायद शुरू में ही अपना फैज़ुल्लाह फराक साहब ने उसको क्लोज़ किया था। देखें, सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान की जोग्राफिया को आप समझें कि गिलगित बल्तिस्तान है क्या, गिलगित बल्तिस्तान कहाँ वाक़ है। गिलगित बल्तिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा खित्ता है इस पाकिस्तान के अंदर, और साथ साथ में एक चीज़ और आज आपके सामने, इनका जो इंडियन जो मिनिस्टर इंटीरियर था अमित शाह, उसने पिछले हफ्ते एक बयान दिया था, वो बोंगी ही थी कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वो कश्मीर वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। उस पर खैर काउंटर में एज़ वज़ीर दाखिला के मैंने जवाब भी दिया था कि असल पाकिस्तान ही गिलगित बल्तिस्तान है। हमारे डोगरा से जो बुज़ुर्गों ने आज़ादी हासिल करके इसको जो पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था, तो कलमे की बुनियाद पे इसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में बैठते हुए मैं इस बात को फ़ख्र से कहता हूँ कि असल पाकिस्तान ही गिलगित बल्तिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान की जोग्राफिया अगर आप देखें तो इंटरनेशनली इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपको समझ आएगी। ये सोने की चिड़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया की नज़रें गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हैं। चाइना का बॉर्डर वहाँ पे लगता है, इंडियन हमारे साथ है, आपका अफ़गानिस्तान वहाँ पे बॉर्डर उनका लगता है, ताजिकिस्तान, रशियन, बहुत सारी स्टेट्स वहाँ पे वाखान वगैरह की जोग्राफिया वहाँ पे टच करती है। गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा से स्पेशली इंडिया और कुछ और ताकतें हैं जो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का अमन तार तार रहे, और कुछ अरसे से गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर इंटरनेशनली नज़रें और ज़्यादा बढ़ने लगी जब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दियामीर बाशा डैम की तामीर स्टार्ट हुई, और उसके साथ साथ फिर हमारे पड़ोस केपी में ये जो आपका दासूर जो डैम स्टार्ट हुआ, और उससे बढ़ के सी पैक का मेन गेट गिलगित बल्तिस्तान है। आप समझें कि पूरी जो आप इंटरनेशनली एक इम्पॉर्टेंस गिलगित बल्तिस्तान की जो डेवलप हो रही है वो कम से कम हिंदुस्तान को तो किसी सूरत हज़म नहीं हो पाती, और हमारे जो बाहर के जो ऐसे कुछ अनासिर हैं जिनको ये तरक्की गिलगित बल्तिस्तान की या पाकिस्तान की तरक्की, बेसिकली गिलगित की तरक्की हो या पाकिस्तान की तरक्की हो, ये एक ही माने रखती है। गिलगित तरक्की करे तो पाकिस्तान तरक्की करता है, पाकिस्तान तरक्की करे गिलगित तरक्की करे। इस हवाले से इससे पहले भी आपको पता है एक बस के अंदर एक ब्लास्ट हुआ पिछले 1-1.5 साल पहले जब दासू में, वो बड़ा हादसा था। और अभी चूँकि बिशाम में वहाँ पे एक खुदकुश धमाका कार जाके टकराई, हमारे चीनी जो इंजीनियर्स थे 5 वो फिर इस दुनिया से चले गए। उसकी भी हम भरपूर मजम्मत करते हैं जो भी इस पे किरदार था। तो हम सबको एक कौम बनने की ज़रूरत है, हम सबको एक पेज पे आने की ज़रूरत है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पाकिस्तान के अंदर रह के एंटी पाकिस्तान एंटी जो हमारे मुल्क एंटी एक्टिविटीज़ के अंदर जो इन्वॉल्व हैं, उसके ऊपर भी हमारी नज़रें हैं। और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रियासती इदारे और GB गवर्नमेंट एक पेज पे हैं, ऑन बोर्ड हैं। तो इस वक्त इस वक्त जो आपने थ्रेट की बात की, भाई ने थ्रेट की बात की, बिल्कुल एक थ्रेट जारी हुआ है, थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है। इस पे सुबह शाम जो कि CM साहब तो उम्रे पे थे, फिर भी हमारा लिजान होता था, IG साहब वहाँ पे, होम सेक्रेटरी साहब, जितने हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स अफसरान हैं, मैं बिल्कुल भी उनके साथ लिजान पे हूँ। हुकूमत इस पे चौकस से हमने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जो हमारे मेन जो इन आउट चेक पॉइंट्स हमारे हैं वहाँ पे हमने इवन कि हमने कोई खुदा न खास्ता कोई फीमेल
की शक्ल में या कोई बुरका पहन के भी अगर जीबी में दाखिल होने की कोई कोशिश करेगा तो हमने वहाँ पे लेडीज़ जो हमारी पुलिस है उनकी भी डिप्लॉयमेंट हमने की है, और इस पे भरपूर हमारे इंटेलिजेंस इदारे हमारे साथ सपोर्ट में हैं। और मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि हम अगर एक कौम बन के साथ रहें तो देखें, दहशतगर्द की तो उनका तो कोई मज़हब या उनका कोई ठिकाना नहीं होता, उनका एक ही मकसद है कि इस पाकिस्तान को खोखला किया जाए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से मैं आप तमाम दोस्तों की वसातत से ये पैगाम देना चाहूँ, इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा से कायम और दायम रहेगा। पाकिस्तान वक्ती तौर पे पॉलिटिकली चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन चूँकि हम एक आइटमी पावर रखते हैं, दुनिया में मुसलमान पहला मुल्क है जो आइटमी पावर रखता है, और एक इंतहाई मजबूत फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह हम रखते हैं। तो कोई भी दुश्मन अगर इस तरह की छोटी मोटी वारदातें करके या दहशतगर्दी करके अगर ये समझता है कि पाकिस्तान डी स्टेबल हो, तो किसी सूरत वो अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकेगा। और गिलगित बल्तिस्तान का अमन हमारी अवलीन तरजीह है। गिलगित बल्तिस्तान के अमन के लिए चीफ मिनिस्टर हाजी गुलबर खान साहब वक्तन फ़वक्तन जो भी हमें हिदायत जारी करते हैं, चाहे वो मुहर्रमुल हराम का हमारा बड़ा सेंसिटिव होता है, लोकली कोई सेंसिटिव नहीं है, बाहर का हाथ यहाँ पे आके इसको सेंसिटाइज करने की कोशिश करता है, या फिर माह रमज़ान में आपको पता है बड़ी गैदरिंग्स होती हैं, तो दुश्मन ताक में बैठे ये कोशिश करता है कि हम किसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान को के अमन को तार तार करें ताकि पाकिस्तान एक मुसीबत से दो चार हो जाए। ऐसा किसी सूरत या कतई तौर पे हम होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। थ्रेट अलर्ट ज़रूर जारी हुआ है, लेकिन उसके काउंटर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपने रियासती इदारों को के साथ इंशाअल्लाह हम ऑन बोर्ड हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान का अमन ही हमारी तरक्की का शमस साहब ये बता दें कि जिस तरह अभी चाइना वाले जो इंजन से उन पर हमला हुआ, और उससे चंद माह कबल आपको याद हो तो चिलास में भी एक वाक़या हुआ, वहाँ पर जो आम मुसाफिर थे उन्हें मारा गया, और फिर माजी में भी कई वाक़यात हुए। तो क्या ये जो चिलास में गुज़िश्ता चंद माह पहले हुआ था उनके मुलजमान का कुछ पता चला? और ये भी सबको पता है कि जो असला लेके वीडियो बयान जारी करते हैं उनको बाबूसर के पहाड़ों में देखा जाता है, कभी उनको गिरफ्तार करने के लिए उनको के खिलाफ कार्रवाई कभी हुई है? और देखें हाजी गुलबर साहब की हुकूमत जब से आई है, आपको अंदाज़ा हुआ होगा चिलास के अंदर कुछ बिल्डिंग्स भी हमने गिराई हैं। फैज़ुल्लाह फराग साहब अगर आपके नोटिस में हो तो कुछ बिल्डिंग्स भी हमने गिराई हुई है। और अब चिलास में आप जाके देखें, कोई बंदा असले के साथ नहीं घूम सकता, बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो टॉलरेंस। और रहा मसला उस चिलास इंसिडेंट का जो बस का था, उस पर 3 बंदे गिरफ्तार हैं, बाकी अभी भी उस हवाले से हमारे इदारे हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट में हैं, हम उसकी तरफ भी हम तहकीकात उस पर जारी हैं। यार मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश ये होगी, देखें ये मुल्क है तो हम सब हैं, इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की बका हम सब की बका है। हम पिन पॉइंट एक केस को करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद हम जाके खरगोश की नींद सो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बहैसियत कौम के हम सब ने मिल के इस जंग के ख़िलाफ़ हमने जहाद लड़नी है। जो हमारी पाक फ़ौज फ्रंट पे लड़ती है हम उसके पीछे खड़े हो जाए, हम इस जंग के ख़िलाफ़ अपना भी हिस्सा डालें। जो दहशतगर्दी इस वक्त मुल्क के अंदर मुख्तलिफ कोनों में करने की कोशिश की जा रही है, तो हम सब मिल के इसको डिस्करेज कर सकते हैं। बहैसियत